السلام علیکم۔ گلدان کے پانی میں اگر صابن کے کچھ ٹکڑے ڈال دیے جائیں تو پھول دیر تک تر و تازہ رہتے ہیں۔ سنک کی نالیاں بند ہو جائیں تو گرم پانی میں کپڑے دھونے کا سوڈا شامل کر کے سنک میں ڈال دیں۔ پھٹکری بریک پیس کر کچن کے کیبنٹس میں رکھیں تو کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ صابن کے چند ٹکڑے سرسوں کے تیل میں گرم کرنے کے بعد لکڑی کے دروازوں اور چارپائیوں کے جوڑوں پر ڈالنے سے چڑچڑاہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تھکے ہوئے پیروں کو آرام دینے کے لیے نیم گرم پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر کے اس میں پانی میں پاؤں ڈبو دیں۔ اگر ہچکی آ رہی ہو تو لونگ کھا لیں یا پھر ایک گلاس پانی پی لیں۔ پیاز لال بیگ اور چپکلی کا اصل دشمن ہے۔ پیاز کو اچھی طرح پیس لیں اور اس کا پانی نکال لیں۔ اب ایک چمچ بیکنگ پاؤڈر اور ایک چمچ لیموں کا رس اچھی طرح مکس کریں۔ اس میں پیاز کا پانی شامل کر لیں اور اگر چاہیں تو اس کو چھان بھی لیں تاکہ پانی تیار ہو جائے۔ اب سپرے بوتل میں ڈال کر اس کو اچھی طرح ہلائیں۔ پورے گھر میں اس پانی کا سپرے کریں اور 1 گھنٹے کے لیے بند کر دیں۔ آپ دیکھیں گے پیاز کی بدبو سے ڈھیروں لال بیگ مر چکے ہوں گے اور چپکلی کا بھی دم گھٹ رہا ہوگا۔ ابلتے ہوئے دودھ کو گرنے سے بچانے کے لیے اس دیچکی کو جس پر دودھ ابالا جائے اس کے کنارے پر تھوڑا سا گھی یا مکھن لگا دیں تو ابلتے وقت دودھ نیچے نہیں گرے گا۔ بچوں کے فیڈر کی نپل میں بعض اوقات چکنائی جم جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے کو دودھ پینے میں دشواری ہوتی ہے۔ اس دشواری کا آسان حل یہ ہے کہ تیل میں میدہ چٹکی نمک ڈال کر 10 منٹ کے لیے رکھ دیں، بعد میں نیم گرم پانی سے دھو لیں، انشاءاللہ بالکل صاف ہو جائے گی۔ دہی جمانے سے پہلے دودھ کو ابال کر اس میں 2 ہری مرچیں ڈال دیں، آدھے گھنٹے کے لیے رکھ چھوڑیں، پھر دیکھیں دہی جلد ہی سخت اور اچھا جمے گا۔ کچن میں کھانا بناتے ہوئے خوشبو اکثر گھر میں پھیل جاتی ہے، اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 پیالی سفید سرکہ چولہے کے پاس رکھ دیں تو خوشبو نہیں پھیلے گی۔ باسی چاول تازہ کرنے کے لیے پانی ابال لیں، اس میں چاول ڈال دیں، ایک ابال کے بعد پانی نکال دیں اور دم پر رکھ دیں۔ لیموں سے زیادہ رس نکالنے کے لیے 1-2 منٹ تک نیم گرم پانی میں بھگو دیں، پھر اس کا رس نکال دیں، پھر اس کا رس دگنا حاصل ہوگا۔ نمک دانی میں چاول کے 4-5 دانے ڈال دیں تو اس میں نمک نہیں جمے گا۔ سرکے اور پانی سے شیشے کی بوتلیں اور سراہیاں خوب صاف ہو جاتی ہیں۔ چاقو چھری کی صفائی، کچا آلو کاٹ کر چاقو پر ملنے سے چاقو صاف ہو جاتا ہے۔ سیاہ بوٹ پالش میں ذرا سا سرکہ ملا دیا جائے تو جوتوں پر خوب چمک آ جاتی ہے۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے 1 گلاس پانی لے کر 2 عدد لیموں کا رس اس میں ملا دیں، پھر اس امیزے کو برف جمانے والی ٹرے میں جما لیں، پھر روزانہ 1 ٹکڑا نکال کر چہرے پر ملیں، چہرہ خوب صاف ہو جائے گا۔ پلاسٹک کے برتنوں کو کثرت سے استعمال کے بعد پلاسٹک کے برتن بوتلوں پر کچھ داغ پڑ جاتے ہیں، چکنائی جم جاتی ہے، اس کے لیے ایک بڑے سے ٹب میں برتنوں کے حساب سے 2-4 چمچ کپڑے دھونے والا سوڈا ڈال کر تیز گرم پانی یا پانی میں بھگو دیں، نتائج حیران کن ہوں گے۔ اگر آپ کو نکسیر کی بیماری ہے تو آپ آملے کو 1 دن کے لیے پانی میں بھگو دیں، اس کے بعد اس پانی کے 4 قطرے روزانہ ناک میں ڈالیں، آرام آ جائے گا۔ اور جب نکسیر بہنے لگے تو پیاز کاٹ کر ضرور سونگھیں، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ اگر آپ کی جلد چکنی ہے یا آپ کے پاؤں میں بہت پسینہ آتا ہے تو گرم پانی میں سرکہ یا لیموں کا عرق ملا کر اس سے پاؤں دھوئیں، پسینہ آنا کم ہو جائے گا۔ گلاس اور سٹیل کے برتن صاف کرنا بعض اوقات بہت مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے گندم کا آٹا چھاننے کے بعد بچ جانے والا چھلکا ضائع مت کریں، اس سے گلاس اور سٹیل کے دیگر برتن دھوئیں، پھر ان کی چمک دیکھیں۔ چپاتیوں کو ڈبے میں بند کرتے وقت اس میں تھوڑی سی ادرک رکھ دیں، چپاتی نرم اور تازی رہے گی۔ اگر آپ ہچکی کو فوراً روکنا چاہتے ہیں تو 1 سبز الائچی اچھی طرح چبا کر نگل لیں اور فوراً ٹھنڈے پانی کا 1 گلاس پی لیں تو ہچکی بند ہو جائے گی۔ دہی کو زیادہ دن تک استعمال کرنے کے لیے کچے ناریل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دہی میں ڈال کر رکھ دیں تو دہی 4 سے 5 دن تک ویسا ہی تازہ رہے گا۔ بال محفوظ رکھنے کے لیے سیکا کائی، ماش کی دال، میتھی سل پر باریک پیس لیں، اس سے بالوں میں لگائیں، بال جھڑنا بند ہو جائیں گے، بالوں کا سفید ہونا بھی رک جائے گا اور بال چمکدار ہو جائیں گے۔
گے۔ پنیر کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے پنیر کو گرم پانی میں ڈال کر تھوڑی دیر رکھ دیں اور پھر اس کو کسی بھی چیز میں ڈال کر پکائیں۔ پنیر نہیں ٹوٹتا۔ زہریلی چیز کا شک دور کرنا: کھانا پکاتے ہوئے اگر آپ کو یہ شک ہو کہ کھانے میں کوئی زہریلی چیز پڑ گئی ہے تو ایک چمچ کھانے کا لے کر آگ میں ڈالیں۔ اگر اس میں نیلے رنگ کے شعلے نکلے، سمجھ لیں کھانا زہریلا ہو گیا ہے، کھانا کھانے کے قابل نہیں ہے۔ آئیڈیل کیک بنانے کے لیے ہمیشہ انڈے کی سفیدی علیحدہ اور زردی الگ سے پھینٹیں۔ پھینٹنے کے لیے لکڑی کا چمچہ استعمال کریں۔ سفیدی خوب جھاگ بن جائے اور برتن الٹانے پر نہ گرے تو کیک خوب پھولا ہوا بنے گا۔ میدے کو 2-3 مرتبہ اچھی طرح اور ہلکا ہلکا ٹیبل پر پٹکیے تو ہوا کے بلبلے نکل جائیں گے اور کیک عمدہ بنے گا۔ ہاتھوں سے مرچ کی جلن دور کرنے کے لیے آٹا تھوڑا سا ہاتھوں پر صابن کی طرح ملیں، پھر 5 منٹ بعد ہاتھ دھو لیں۔ آگ سے جل جائے تو ٹوتھ پیسٹ لگا لیں، جلن دور ہو جائے گی۔ ایلومینیم کی چیزوں پر داغ دور کرنے کے لیے پسا ہوا نمک پہلے خشک اور پھر گیلا کر کے رگڑیں۔ ایسا کرنے سے چند منٹ بعد داغ دور ہو جائیں گے۔ اس سے ایلومینیم وغیرہ کی اشیاء پہلے کی طرح چمکنے لگیں گی۔ فریج سے بدبو کا ختم کرنا: اگر آپ کے فریج میں کسی بھی قسم کی بدبو آتی ہو تو ایک پیالی میں سرکہ ڈال کر فریج میں رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ پیاز کاٹتے وقت آنکھوں سے پانی ختم کرنا: جتنی پیاز استعمال کرنی ہو انہیں رات کو پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر اچھی طرح تھیلی بند کر کے فریج میں رکھ دیں۔ انہیں کاٹتے وقت آنکھوں سے پانی نہیں بہے گا۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے رات کو ایک چٹکی نمک لے کر اس میں 2 قطرے سرسوں کا تیل اچھی طرح سے ملا لیں، انگلی سے دانتوں پر مل لیں، کے بعد منہ کو جھکا لیں تاکہ پانی نکل جائے، بغیر کلی کیے سو جائیں۔ پانی بالکل نہ لگائیں، اس سے دانت بہت صاف اور مسوڑھے مضبوط ہو جائیں گے اور منہ کی بدبو بھی ختم ہو جائے گی۔ ناریل کا پانی: ناریل کے پانی کے اندر ایسے اجزاء موجود ہوتے ہیں جو جسم میں موجود فالتو چکنائی کو پگھلانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے وزن کم کرنے کے خواہشمند افراد کو اس کا استعمال باقاعدگی سے کرنا چاہیے۔ سبز چائے سے وزن کم کرنے کا طریقہ: اس کے اندر ایسے مرکبات موجود ہوتے ہیں جو کہ نہ صرف ہاضمے کے عمل کو بہتر کرتا ہے بلکہ اندرونی سوزش کا خاتمہ بھی کرتی ہے، لیکن اس کا زیادہ استعمال جسم میں پانی کی کمی کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے دن میں 2 کپ سے زیادہ اس کا استعمال نہ کیا جائے۔ گاجر کا جوس: جن لوگوں کے پیٹ پر چربی کی تہ موجود ہوتی ہے ان کے لیے گاجر کا جوس کا استعمال بہت مفید ہے، مگر گاجر کے جوس میں چینی ملا کر استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی جگہ لذت کے لیے وزن کم کرنے کے لیے اس کے اندر اورنج جوس شامل کیا جا سکتا ہے۔ کھیرا: اس کو دوپہر کے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے کھا لینا چاہیے۔ اس سے ایک تو فائبر اور غذائیت جسم کا حصہ بن جاتا ہے، دوسرا کھانے کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک کھیرے کو چھلکے سمیت کھائیں، اس کے اوپر کالی مرچ بھی ڈال کر کھایا جا سکتا ہے۔